میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ خدا کے کلام کو اپنی بنیاد بنا لے تو اس سے زیادہ قائم شخص اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام ایک ایسی بنیاد ہے جس پر جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو مضبوط ہے، جو اب تک قائم رہنے والی۔ ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 7۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ آمین۔ یہ بات یسوع مسیح کے بارے میں لکھی ہے کہ کتاب کے ورقوں میں، یعنی بائبل مقدس میں، شریعت میں، پرانے عہد نامے میں میری بابت لکھا ہے، لیکن اب میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی کو پورا کروں۔ یسوع مسیح جو کچھ اس زمین پر کر رہے ہیں آج بھی، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران جو کچھ کیا، جو پیغام سنائے اور جو ایکٹ انہوں نے کیا، وہ براہ راست خدا کی مرضی تھی۔ یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھ جانا خدا کی مرضی تھی، یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا خدا کی مرضی تھی، یسوع کا تعلیم دینا خدا کی مرضی تھی، یسوع کا بیماروں کو شفا دینا خدا کی مرضی تھی، یسوع کا منادی کرنا خدا کی مرضی تھی، یسوع کا بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا خدا کی مرضی تھی۔ کیونکہ یسوع مسیح نے یہ بات ہم نے کلام میں سے پڑھی کہ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی کو پورا کروں، یعنی خداوند یسوع مسیح نے جتنے کام کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ جو کچھ یسوع مسیح نے کیا وہ سب خدا کی مرضی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ یسوع مسیح جسم کے اندر خدا کی مرضی ظاہر ہوئی تھی۔ اگر کوئی خدا کی مرضی کو جاننا چاہتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے تو یسوع کو دیکھنا شروع کر دے، اناجیل کے اندر سے یسوع کی لائف کو پڑھنا شروع کر دے کہ یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں، یسوع مسیح کیسی گفتگو کر رہے ہیں، یسوع مسیح کیا کلام سنا رہے ہیں، کیسے کلام سنا رہے ہیں، یسوع مسیح کے کلام کا لب لباب کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کل کی فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تمہارا آسمانی باپ انہیں کھانے کو دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو چاہے تو مجھے پاک صاف کرتا ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ یہ یسوع مسیح کی مرضی ہے، تو جو یسوع کی مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے۔ سو جو کچھ یسوع مسیح نے کیا ہے، جو کچھ کر کے دکھایا ہے، وہ خدا کی مرضی ہے۔ جب ہم یسوع کی لائف کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور یسوع کی لائف پر فوکس کر لیتے ہیں، فوکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے تو آپ ایک چیز پر دھیان لگا لیتے ہیں کہ میں نے اس چیز پر نشانہ لگانا ہے۔ ہم نے یسوع کو جب فوکس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے دھیان لگا لیا ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر خدا نے جب بنی اسرائیلی بیابان میں سے گزر رہے تھے، خدا نے اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے اسرائیل کے اوپر کہ میں خداوند تمہارا خدا شافی خدا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا شافی خدا ہوں۔ خدا اپنے آپ کو متعارف کروا رہا ہے کہ میں شافی ہوں۔ جب ان میں وبا آ گئی، جب ان میں بیماری آ گئی، تو خدا نے اپنے آپ کو شافی کے طور پر متعارف کروایا، میں یہوہ رافع ہوں، میں خداوند تمہارا شافی خدا ہوں، میں تمہیں شفا دینے والا ہوں۔ خدا اپنے آپ کو شفا دینے والے کے طور پر متعارف کروا رہا ہے، اور نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح شفا دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی ہے کہ شفا لوگوں کو ملے۔ اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی تو خدا کبھی بھی اپنے آپ کو شافی کے طور پہ متعارف نہ کرواتا، اور نہ ہی یسوع مسیح اپنی خدمت میں شفا کے اتنے سارے معجزے کرتے، شفا کے اتنے سارے کام کرتے، معجزات کرتے، شفا دیتے۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، اور خداوند کے سالے مقبول کی منادی کروں۔ شفا دینے کے پیچھے خدا کا جو پرپس تھا وہ انسان کو آرام دینا تھا، بیماری سے، دکھ سے چھڑانا تھا۔ نئے عہد نامے میں بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں، یسوع مسیح شفا دے رہے ہیں لوگوں کو، یسوع مسیح لوگوں کے گناہ معاف کر رہے ہیں، یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح کی جو بات میں نے آغاز میں کی کہ یسوع نے کہا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، یہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ انہیں کھانے کو دیتا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح صرف شفا ہی کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خداوند نے انسانی زندگی کے ہر ایک حصے کو ٹچ کیا ہے۔
खुदावंद ने तमसीलों के अंदर रिश्तों को टच किया है, वालिदैन के रिश्तों को, तमसीलों को अगर आप पढ़ो, बाप और बेटे के रिश्ते को, फैमिली लाइफ को खुदावंद यीशु मसीह ने टच किया है। खुदावंद ने इंसानी जिंदगी के हर एक हिस्से को टच किया है, क्योंकि यीशु मसीह इन सारी बातों के वसीला से खुदा की मर्जी को जाहिर कर रहे थे। इसी तरह से यीशु मसीह ने इंसान की बुरे दिनों के अंदर जरूरतों के पूरे होने के बारे में भी जिक्र किया है कि किस तरह से इंसान बुरे दिनों के अंदर, तबाही के अंदर, वबा के अंदर, मायूसी के अंदर, तंग दस्ती के अंदर किस तरह से सरवाइव कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी बताया। जो बात मैंने की पहाड़ी वाज के अंदर ये लिखा है कि हम वहां के परिंदों को देखो, खुदा ने कहा देखो गौर से उनको, उन पर गौर करो कि वो खतों में जमा नहीं करते, उनका कोई घर नहीं है, वो जमा नहीं करते, वो फिक्र नहीं करते, तो काम में तका दो, तुम क्यों फिक्र करते हो? जब खुदा उनको खिला रहा है तो खुदा तुम्हें क्यों ना खिलाएगा। जंगली शोषण को देखो, खुदावंद ने कहा कि सुलेमान बादशाह अपनी सारी शान और शौकत के भी जंगली शोषण की मुलब्बस ना था, तो एक काम में तका दो, खुदा तुम्हें पोशाक क्यों नहीं देगा। खुदा हमारी खुराक की भी फिक्र कर रहा है, खुदा हमारे लिबास की भी फिक्र कर रहा है। सो खुदा को हमारी जरूरतों की फिक्र है, खुदा ने हमें छोड़ा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे के लोगों को और हमें ये बता रहे हैं कि खुदा की ये मर्जी है कि खुदा हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। खुदा हमें बीमारी में नहीं रहने देगा, खुदा हमें तंग दस्ती में रहने नहीं देगा, खुदा हमें भूखे नहीं रहने देगा, खुदा हमें मायूस नहीं रहने देगा, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। ईमान जो है आप बुरे दिनों में ही रखते हैं, अच्छे दिनों में तो हर कोई खुदा की तारीफ करता है, लेकिन आपके ईमान की परख जो है बुरे दिनों के अंदर होती है। खुदा ने अब्राहम से कहा था कि जाके अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। ट्रायल था उसके ईमान का, वो चला गया कुर्बान होने के लिए, उसने लटा भी दिया, बांध भी दिया, छुरी चलाने लगा। खुदा ने कहा बस रुक जा। खुदा ने उसके ईमान के अमल को, उसके ईमान की मजबूती को, उसके ईमान की बड़ाई को, यानी उसका ईमान किस कदर बड़ा था, खुदा ने आने वाली नस्लों पर भी जाहिर कर दिया है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि उसने ये ईमान रख लिया था कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। अब्राहम ने ये ईमान रख लिया था कि खुदा मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो खुदा ने उसके इस ईमान को किस कदर खोल के दिखाया कि देखो इसका ईमान किस कदर बड़ा है। सो आज भी जब कोई शख्स खुदा पर ईमान रखता है, खुदा उसका जवाब देता है। जो हालात आज दुनिया के हैं, इस वबा के बाद लोग, दुनिया में कारोबार खत्म हो गया, बीमारी बढ़ रही है, मायूसी, बेदिली और नाउमीदी बढ़ रही है, असल में यही वो दिन है जिनमें हमने अपने ईमान का मुजाहरा करना है। हमने अपने अंदर के ईमान को खुदा को दिखाना है कि खुदा देख मेरी आस तुझ पर है, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मेरी निगाहें तुझ पर है, तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तू मुझे संभालेगा, तू मुझे बीमारी से भी शिफा दे देगा, तू हमारी हिफाजत भी करेगा, इस वबा से भी हिफाजत करेगा, और तू हमारे साथ रहेगा, तू हमें छोड़ेगा नहीं। यही वो दिन है जिनके अंदर हमने अपने ईमान को दिखाना है। और ईमान ये नहीं है कि ईमान सिर्फ आप सुन रहे हैं और आपको बड़ा अच्छा लगा है। ईमान एक प्रैक्टिकल चीज है, आप एक्ट के जरिए से खुदा के हाथ को काम करता हुआ देखते हो। एक ऑरल रॉबर्ट्स की बात बड़ी मुझे खूबसूरत लगती है। एक लैरी किंग ने उसका इंटरव्यू किया, उसने कहा ऑरल तू कहता है कि खुदा दुनिया के हर शख्स से प्यार करता है, वो हिंदुओं से भी प्यार करता है, वो मुसलमानों से भी प्यार करता है, क्रिश्चियन से भी प्यार करता है, वो जो अरवा की परस्तिश करते हैं उनसे भी प्यार करता है, वो जो दहरी हैं जो खुदा को नहीं मानते वो उनसे भी प्यार करता है, तो लोग ठीक क्यों नहीं है, लोग बीमार फिर क्यों है? उसने कहा असल में खुदा ईमान को देखता है, जिसके अंदर वो ईमान को देख लेता है वो उसको छू देता है। सो जो हालात आगे दुनिया के आ रहे हैं, इन हालात के अंदर असल में हमारे ईमान की परख होने वाली है, सिर्फ हमारे नहीं बल्कि दुनिया के ईमान की परख होने वाली है। किस बंदे का ईमान किस कदर खालिस है ये जाहिर होने वाला है। इब्रानियों के खत के 11वें बाब को अगर पढ़े ना, तो दो हिस्से हैं ईमान के। एक वो लोग हैं जिन्होंने ईमान रखा है और ईमान से अपनी जिंदगी के अंदर जिन चीजों के लिए उन्होंने ईमान रखा था उन चीजों को पा लिया है। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईमान रखा है लेकिन उनको वो चीजें नहीं मिली जिनके लिए उन्होंने ईमान रखा था, लेकिन वो ईमान में ही मर गए थे। बात यह है, इन दोनों लोगों को उस ईमान के सूरमाओं की फहरिस्त में शामिल किया गया है क्योंकि इन दोनों तरह के लोगों ने ईमान रखा था। खुदा आपके ईमान का जवाब किस तरह से देता है ये खुदा पर मुनसर है, लेकिन हमने हर तरह के हालात के अंदर पॉजिटिव ईमान रखना है और ईमान की बुनियाद हमारी हमेशा खुदा का कलाम होना चाहिए। जब हम खुदा पर तवक्कल करेंगे तो खुदा अपनी कुदरत को आसमान से जाहिर करेगा। एक मुफस्सर ने बड़ी खूबसूरत उसकी मुझे बात लगती है कि उसके स्टूडेंट ने उससे पूछा था
کہ سر ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا ایمان داؤد ہے. ایمان ایک رویے کا نام ہے، وہ رویہ جو ہر طرح کے جاتی جولیت کے آگے کھڑا ہو کر اس کو للکار دیتا ہے، اور للکارنے کی وجہ اس کو اپنی ذات پر توکل نہیں ہے بلکہ اس کا توکل خدا کی ذات پر ہے. داؤد اصل میں اس وقت جاتی جولیت کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا رہا تھا کہ یہ جنگ میں ماہر شخص ہے، اس کے ہتھیار بڑے زوراور ہیں، اس کا قد بہت ہے، یہ طاقتور شخص ہے، یہ جنگی مرد ہے، یہ جنگیں لڑنے والا ہے، تو میں تو بچہ ہوں. داؤد نے اس وقت جاتی جولیت کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا، بلکہ داؤد نے جاتی جولیت کی طاقت کا موازنہ اپنے خدا کی طاقت کے ساتھ کیا تھا. تو ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا. اس نے اس کا مقابلہ زندہ خدا کے ساتھ کر دیا تھا. ہم نے اس وبا کا موازنہ جو ہے نا، جو کچھ خبروں میں بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں کرنا. ہم نے اس وبا کا موازنہ اور اپنی زندگی میں اٹھ رہے ہر ایک مسئلے کا موازنہ خدا کے ساتھ کرا دینا. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ہم نے حالات سے گھبرا نہیں جانا کہ حالات کتنے بڑے ہیں یا مسائل کتنے بڑے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے مسائل کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے، جیسے داؤد نے کر دیا تھا. یہ وہ دن ہے، دنیا آنے والے دنوں کے اندر زیادہ تباہی اور زیادہ بربادی کی طرف جائے گی، لیکن ان دنوں کے اندر وہ قائم رہیں گے جن کا توکل خداوند پر ہے. زبور کے اندر لکھا ہے کہ جس کا توکل خداوند پر ہے وہ کوہ سیون کی مانند اٹل ہے. تو اٹل رہنے کے لیے آپ کا ایمان خدا پر ہونا چاہیے. تو ایمان آپ کی زندگی کے اندر بڑھتا کیسے ہے؟ ایمان پہلی چیز یہ خدا کے کلام کو پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان خدا کے ساتھ رفاقت کے اندر رہنے سے بڑھتا ہے. ایمان خدا کے احکام کو اپنی زندگی میں قبول کرنے سے بڑھتا ہے. ایمان خدا کو جاننے سے بڑھتا ہے، کیونکہ ایمان اصل میں آپ کا خدا کی ذات پر بھروسہ ہے. اصل میں ایمان کچھ نہیں کرتا، اصل میں وہ خدا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جس پر آپ کا توکل ہوتا ہے، جس پر آپ کا ایمان ہوتا ہے. ہم نے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات سے مایوس نہیں ہونا. برے حالات ہمیشہ ایمانداروں کی زندگی کے اندر آئے ہیں. ایمانداروں کی زندگیاں کبھی بھی سکون کے اندر نہیں رہیں. سکون سے میرے مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کی زندگیاں کبھی بھی ایسی نہیں رہیں کہ ان کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو. ایسا نہیں ہے. ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر مسائل آئے ہیں، لیکن ایمانداروں نے ان مسائل کو ایمان سے عبور کر لیا. بائبل کی گواہیاں بڑی پڑی ہیں کس طرح سے انہوں نے ایمان سے سلطنتوں کو لکھا مغلوب کر لیا. یسوع مسیح اگر اپنی منادی کے اندر ایمان کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں. خدا اصل میں ہمارے توکل کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر توکل کرتا ہے یا نہیں. ایوب کی لائف کے اندر بھی یہی ایک بات تھی، بحث ہو رہی اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان میں. ایمان کے جواب میں خدا نے اس کو جواب دے دیا کیونکہ وہ ایماندار تھا، وہ راست باز آدمی تھا. تو بائبل کی راست بازی جو ہے کاموں سے نہیں ہے، بائبل کی راست بازی ایمان سے ملتی ہے. لکھا ہے کہ ایوب راست باز تھا. ہم نے جو حالات آنے والے دنوں میں آنے والے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ ایمان سے کرنا ہے. جب بھی ہمیں لگے کہ ہمارے اندر کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہم نے بائبل کو پڑھنا ہے اور خدا سے کہنا ہے کہ خداوند یہ ایمان میری زندگی کے اندر بھی کام کرنا شروع کرے. اگر بائبل ہماری زندگی کے اندر کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بائبل کو پڑھ ہی نہیں رہے اس طرح سے، کیونکہ بائبل سپر نیچرل ہے. بائبل غیر معمولی کام کرتی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی قدرت کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس قدرت کو دریافت کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. ہم نے آج سے جب بائبل کو پڑھنا ہے تو ہم نے خدا کی غیر معمولی قدرت کو دریافت کرنے کے لیے، غیر معمولی قدرت کو جاننے کے لیے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرے، اس طرح سے بائبل کو پڑھنا ہے. دعاؤں کو اس لیے کرنا ہے، خدا کے حضوری میں اس لیے بیٹھنا ہے تاکہ خدا غیر معمولی طور سے ہماری زندگی کے اندر کام کرے اور خدا کی مرضی ہماری زندگی کے اندر پوری ہے. جس کی منادی یسوع نے کی تھی، جس کا ایکٹ یسوع نے دکھایا تھا، جس کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. ہم نے اس زمین پر جو کچھ یسوع نے کیا، جب ہم اس پہ فوکس کریں گے، ہم نے ہر اس کا کام کو چھوڑ دینا جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، ورنہ ہم ایمان میں بڑھ نہیں سکتے. ہم نے فوکس کرنا ہے. ٹائم جتنا ضائع کرنا تھا وہ ہو چکا ہے، آگے ہم نے فوکس کرنا سیکھنا ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.